الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19، 20، 21 میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خلاق عالم کی بارگاہ عالی میں التجا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے مالک بن جاؤ زبردستی۔ میں آیات کا ترجمہ بھی ساتھ کرتا رہوں گا اور تفسیر بھی ساتھ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانہ جاہلیت میں اس صنف نازک پر جو مظالم کیے جاتے تھے، ان مظالم کا روک تھام کرنے کے لیے خالق لم یزل نے اپنا قانون بیان فرمایا۔ یہ صنف نازک عورت جو آج بازاروں میں زینت بنی ہوئی ہے، یہ عورت جس نے آج کل فینسی لباس پہن کر لوگوں کو اپنی طرف میل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اس کو عزت اسلام نے دی ہے، اسلام کی وجہ سے آج یہ معزز ہے، اسلام نے اس کو مقام دیا ہے۔ اسلام سے پہلے اس کا کیا حال ہوتا تھا کچھ ہم پیچھے تفسیر کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور اسلام آنے کے بعد اللہ نے اسے مقام دیا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ ان پر فوقیت دی، ان کو عزت دی، ان کو وارث بنایا، ان کو مالک بنایا۔ اسلام سے پہلے نہ ان کو کوئی میراث دیتا تھا، ان کو کوئی وراثت میں حصہ ملتا تھا، نہ ان کی کوئی ملکیت سمجھی جاتی تھی، یہ ایک استعمال کی چیز سمجھی جاتی تھی، مرد کی خواہش پورا کرنے کا ایک جانور سمجھا جاتا تھا۔ بعض مذاہب نے اس کو انسان ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، اور یہ اسلام نے اس کو عزت دی۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس کے ساتھ کیا برا سلوک کرتے تھے، میں ان میں سے چند ایک ذکر کرتا ہوں جو اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں آئیں گے۔ جب ایک عورت کو بیاہ دیا جاتا تو مرد اس عورت کو اپنی ملک سمجھتا کہ یہ میری ملک ہے، یہ عورت میری ہے، اس پر جیسے میں تصرف کر سکتا ہوں۔ اس کی ملکیت کا کوئی تصور، عورت کی ملکیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ عورت کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ سب مرد اس پر قبضہ کر لیتا۔ اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کے رشتہ دار، اس شوہر کے رشتہ دار، اس عورت کے سسرالی رشتہ دار وہ عورت کو مرد کی طرح اپنا محکوم سمجھتے تھے، حتیٰ کہ مرد کی جس طرح میراث زمانہ جاہلیت کے اندر ایسے تقسیم ہوتی کہ جو بہادر ہوتا وہ لے جاتا، اس کا بڑا بیٹا ہوتا جو گھوڑے پر سواری کر سکتا، لوگوں کے ساتھ لڑ سکتا، بہادر ہوتا، اس کو مل جاتی، باقی سب کو محروم کر دیتے۔ تو مرد کی میراث میں عورت بھی ہوتی۔ اگر اس کا بیٹا کسی اور بیوی سے ہوتا، یعنی عورت کا بیٹا کسی اور شوہر کی بیوی سے ہے، شوہر کا بیٹا ہے، تو وہ اس طرح اس کی اور میراث لے لیتا۔ اسی طرح اس ماں کے ساتھ، سوتیلی ماں کے ساتھ بھی نکاح کرنا یہ زمانہ جاہلیت کے اندر رواج بن چکا تھا۔ تو جس طرح اور چیزیں میراث تھی، اسی طرح اس کو بھی میراث سمجھا جاتا تھا۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر ایک یہ رسم تھی، اور دوسرا زمانہ جاہلیت کے اندر ایک ظلم یہ تھا کہ اگر عورت کو کہیں سے کوئی میراث مل بھی گئی، نیکی کی طرف سے مل گئی، یا اس عورت کو کہیں سے تحفہ، ہدیہ، گفٹ کہیں سے مل گیا، تو عورت کی وہ میراث
عورت کا وہ گفٹ جو اس کو سسرال کی طرف سے ملا یا کسی طرف سے کوئی گفٹ ملا، تو وہ مرد کے مرنے کے بعد وہ اس سب سے محروم ہوتی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ اور میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات زمانہ جاہلیت میں جیسی تھی، آج اس اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہی ہے۔ کسی کا شوہر فوت ہو جائے، عورت کو کوئی مل گیا، اس کی شوہر کی نوکری سے کوئی پیسہ مل گیا، کوئی پینشن مل گئی، کوئی اس مرد کا کوئی ملکیت میں پیسہ تھا، سسرالی اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ حیران ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا اور ہم مسلمان ہو کر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اور تیسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اپنے حصے کے مال پر، جس طرح عورت نے اپنے حصے مال پر کہیں سے قبضہ کیا ہوتا تو مرد اس کو نکاح کرنے سے روک دیتے۔ کہیں عورت کو مال ملتا، اس پر وہ قبضہ کر لیتی، مرد اس کو نکاح آگے نہیں کرنے دیتے کہ اگر یہ کہیں نکاح کر لے گی اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ مال لے کر چلی جائے گی۔ اور ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ بسا اوقات عورت وہ بدصورت ہوتی تھی، مرد کو پسند نہیں آتی تھی، تو اس وقت وہ مرد اس کو کہتا کہ اگر تو مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، تیرے حقوق تو میں ادا کرنے والا نہیں، تو مجھے اچھی نہیں لگتی، تو میرے دل کو بھاتی نہیں ہے، تو میری آنکھوں میں چجتی نہیں ہے، تو میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نکاح میں چونکہ آ چکی ہے تیرے حقوق تو ادا کرنے نہیں۔ اب اگر تجھے اپنے حقوق چاہیے، مجھ سے طلاق چاہیے، تو جتنا میں نے حق مہر دیا وہ مجھے واپس کر دے، یا پھر جو تیرا مال ملک میں وہ میرے حوالے کر دے، تب میں تجھے طلاق دوں گا۔ تو زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ یہ بدروا سلوک کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو اس مقام پر نہیں ہیں۔ حیض کے ایام میں عورت کو بالکل الگ کر دیتے، نفاس کے ایام میں اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو بس اوقات اس عورت کو 7 مار دیتے، اس عورت کو 1 سال کے لیے بند کر دیتے اور نہ نہانے دیتے، نہ اس کے سر میں تیل لگانے دیتے، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد جب اس کال کوٹری سے باہر نکلتی تو پتہ نہیں اس کی شکل ہی کیسی ہو چکی ہوتی، نہ اس کے قریب پانی گیا ہوتا، نہ اس کے قریب جو ہے نا کوئی صفائی کا انتظام ہوتا، تو پھر اس کو بھی بیچاری کو مرنا ہی گوارا تھا کہ میں مر جاؤں تو بہتر ہے۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے آ کر عزت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کا جبری مالک بن جاؤ، عورتوں پر جبری طور پر اپنا ملک تصور کرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ عورت آزاد ہے، آزاد ہی رہے گی، اس پر تمہیں اس طرح تصرف کرنا کہ جس طرح اپنی مملوکہ چیز پر کیا جاتا ہے اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور فرمایا نہ روکو ان کو نکاح کرنے سے، اس کے لے جائے گی بعض وہ جو تم نے ان کو دیا، حق مار دیا، یا تم نے ان کو مال دیا، یا تمہارا جو رشتہ دار مر گیا اس کی بیوی ہے اس نے کچھ مال دیا، وہ لے کر کہیں اور چلی جائے گی، تم اس کو نکاح سے روکو گے۔ فرمایا ایسے نہ کرو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں ایک صورت ہے کہ مرد عورت سے اس کا وہ سب کچھ وصول کر سکتا ہے جو اس نے دیا، کوئی ہدیہ کیا، کوئی گفٹ دیا یا حق مہر کوئی مال لے سکتا ہے، کہ جب وہ فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے۔ فاحشہ مبینہ کیا ہے؟ فاحشہ مبینہ اس کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بدگو ہو، بد اخلاق ہو۔ عورتیں کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے، تو وہ اگر اس طرح زبان اس کی لمبی ہو، وہ بدگو ہو، بد اخلاق ہو، تو پھر اس سے مرد اس کو کہہ سکتا ہے کہ میں تیری جان اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک تو مجھے میرا مال واپس نہ کر۔ دوسری صورت فاحشہ مبینہ کی دوسری تفسیر کہ وہ بد کردار ہو، وہ زانیہ ہو، وہ جو ہے نا خوبصورت ہو لیکن اس کی خوبصورتی ہر ایک کے لیے ہو، ایسی عورت فرمایا کہ اس عورت کو تم مجبور کر سکتے ہو کہ اپنا مال ہمیں واپس کر، تب ہم تیری فاحشہ مبینہ کی ہی صورت میں مرد اس سے اپنا مال کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ تو مجھے مال دے دے تب میں تیری جان چھوڑوں گا۔ آگے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسلی سے پیدا کیا ہے، یہ ٹیڑھی پیدا ہوئی ہیں، اسی ٹیڑھے پن میں ان کا حسن رکھا ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے وہ خود سمجھتی ہیں۔ آدھی زندگی ناپاکی میں گزر جاتی ہے اور جو ہے نا اپنے آپ کو ایسے بنا سنوار کے پیش کرتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، وہ جب جو ہے نا اپنے آپ کو اتنا بنائے گی سنوارے گی تو ظاہری بات ہے کہ مرد تو ہوس کا پجاری ہوتا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، اپنے پردے میں رہو، اپنی عزت کے ساتھ رہو۔ وعاشروہن بالمعروف، فرمایا ان کے ساتھ دستور کے موافق گزارا کرو، گزران کرو ان کے ساتھ وقت پاس کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، ان کا ٹیڑھا پن برداشت کرو۔ کیوں؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، فرمایا اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا شاید کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہو تمہارے لیے۔
ایک عورت ظاہری طور پر بدصورت ہے، اس کی صورت اچھی نہیں ہے لیکن اخلاق اچھے ہیں، مرد جب گھر آتا ہے تو اچھی طرح استقبال کرتی ہے، مسکرا کر استقبال کرتی ہے، اس کو کھانے بنانے کا ہنر ہے، مرد کے کپڑے دھو رہی ہے، مرد کے لیے سالن بنا رہی ہے، مرد کے لیے کپڑے اچھے تیار کر رہی ہے، اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے، 20 مہمان آ جائیں تو مرد کو پرواہ نہیں رہتی، تو صرف بدصورتی ہے نا، اگر تمہیں ظاہری طور پر اچھی نہیں لگتی تو اللہ نے اس میں کتنی بلائیں رکھ دی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہو تو خوبصورت، ہو تو بڑی گولڈن سیب جیسی، اس کی چمکیلے گال ہوں اور خوبصورت ہو اور لوگوں کو اپنی طرف لبھانے والی ہو اور ہر ایک کی مشترکہ ہو، اس سے وہ بدصورت بہتر ہے، بدصورت بہتر ہے جو بدصورت ہو اور مرد کے لیے با اخلاق ہو۔ اور ہو سکتا ہے وہ بدصورت ہو، اللہ نے اس میں بلائی رکھ دی ہو، وہ آپ کو نیکی کام کی طرف رغبت دیتی ہو سکتا ہے وہ بدصورت ہو اور اللہ اس میں آپ کے لیے اولاد نیک اور صالح ہو اور والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے محض اس کی بدصورتی سے محض ان کو یعنی ہر طرح نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے بلکہ پازیٹیو بھی سوچنا چاہیے، پازیٹیو، کہ اگر ایک اس میں کمی ہے تو اس میں اچھائیاں کتنی ہیں، اچھائیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اچھائیوں کو دیکھ کر۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ گزارا کرو، وعاشرون بالمعروف فإن کرہتموہن، پس اگر تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں خیر رکھ دی ہو، تمہاری پسند اور ناپسند پر تھوڑے ہی فیصلہ ہوگا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، آگے فرمایا کہ اگر ایک بیوی تمہیں ناپسند ہے، تم اس کے بدلے میں دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، تو فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور جس کو تم بدلنا چاہتے ہو، جس کو تم چھوڑنا چاہتے ہو، ان کو تم بہت زیادہ مال دے چکے ہو، قنطار کا اطلاق بہت زیادہ مال پر ہوتا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے وہ مال ہرگز نہ لو، کچھ بھی نہ لو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی نہ لو، کیوں کہ مال لینے کی اجازت نہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، مال لینے کی دو صورتیں تھیں، فاحشہ مبینہ جس کی تفسیر ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا تو بد زبان بد اخلاق ہو یا بد کردار ہو، ان دو صورتوں میں اگر وہ نہ بد زبان ہے نہ بد اخلاق ہے، تم اس سے مال لے رہے ہو، تو مال لینے کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہی ہوگا کہ تم اس پر الزام لگا رہے ہو کہ یہ بد اخلاق ہے، یہ بد زبان ہے، یا تم اس پر برائی کا الزام لگا رہے ہو کہ یہ فاحشہ ہے، یہ بے حیا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ الزام لگانا تمہارا جرم ہے۔ فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس سے مال لوگے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کا الزام لگا کر؟ تو یہ ظاہری صورت ہے، اس میں اندر یہ نہیں ہے، تو اس لیے اس سے مال لینے کی اجازت نہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا کیوں کر تم اس سے مال لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے کو بے حجابانہ مل چکے ہو، تم میاں بیوی والا معاملہ کر چکے ہو، تم آپس میں اختلاط کر چکے ہو، جمع کر چکے ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ بے حجابانہ مل چکے ہو، جب اتنی تمہاری قربت ہو چکی ہے تو وہ حق مار تو اس کا حق بنتا ہے۔ اگر تم نے کچھ گفٹ کر بھی دیا تو یہ کم ظرفی کی بات ہے کہ تم اس سے اپنا مال واپس لو، نہیں، اس سے کچھ نہیں لینا۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور فرمایا تیسری بات کہ وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ عہد کیسے لیا؟ جس وقت تم نے نکاح کا اقرار کیا، نکاح کے اقرار میں تم نے کہا کہ مجھے عورت قبول ہے، کیا مطلب؟ کہ عورت کے تمام اخراجات میں برداشت کروں گا، عورت کے کھانا پینا، عورت کے ضروری انتظام یہ میرے ذمے ہیں، ان سب سمیت میں اس عورت کو اپنے نکاح کے اندر قبول کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ وکیل کے ذریعے یا بسا اوقات نکاح کی مجلس میں عورتیں خود بھی ہوتی ہیں، مرد اور عورت کے اکٹھے بٹھا کر نکاح کر دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں عورت اس مجلس کے اندر موجود ہو کر لوگوں کی موجودگی میں تم سے یہ پختہ عہد لے چکی ہے، یا اس کا وکیل موجود ہے، عورت کا وکیل، نکاح کا وکیل موجود ہے، اس کی موجودگی میں وہ تم سے عہد لے چکی ہیں کہ میری ساری یعنی اخراجات تم نے قبول کرنا ہے، سب کچھ قبول کرنا ہے۔ جب وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، وفا کا عہد لے چکی ہیں کہ تم میرے ساتھ ساتھ جن کی وفا کرو گے، تو ایسی صورت میں فرمایا تم ان کو کیسے اس سے مال لے سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم سے وہ پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اس طرح شرع عام نہ پھریں کہ اسلام نے جس نے ان کو عزت دی اس کی کھلے کھلم نافرمانی ہو۔